حمایت نہیں ملنے والی، ارے سر تو مل جائے گا بیعت، ظلم کو شر کی حمایت نہیں ملنے والی، سر تو مل جائے گا بیعت نہیں ملنے والی، اے ستارے در حیدر پہ اتر آ تو بھی، اے ستارے در حیدر پہ اتر آ تو بھی، آسمانوں میں یہ رفعت نہیں ملنے، تھکے ہو کیا تھکے ہو اس کو بول دو تو چھوڑ دوں میں، ہاں آسمانوں میں یہ رفعت نہیں ملنے والی، آئیں گے پنجے تنے پا کہیں بس زیر کسار، اب تو نعرہ سنوں گا، جو نہیں بولے اس کو بولنا ہے، ہاں آئیں گے پنجے تنے پا کہیں بس زیر کسار، آئیں گے پنجے تنے پا کہیں بس زیر کسار، کوئی زوجہ کو اجازت تو پڑھ دو ذرا فاتحہ ذرا کیا آئیں گے پنجے تنے پاک ہی بس زیر کسار، کوئی زوجہ کو اجازت نہیں ملنے والی، کہاں بدنام ثقیفہ کہاں میں خار گدیر، کہاں بدنام ثقیفہ کہاں میں خار گدیر، کہاں بدنام ثقیفہ کہاں میں خار گدیر، کبھی دونوں کی طبیعت نہیں ملنے والی، کبھی دونوں کی طبیعت نہیں ملنے والی، یا نبی آج ہی کر دیجئے اعلان قدیر، یا نبی آج ہی کر دیجئے اعلان قدیر، کیوں آج کے بعد یہ امت امت نہیں ملنے والی، جب تلک تیرے علی نام سے باہر ہوگی، جب تلک تیرے علی نام سے باہر ہوگی، ملک الموت کو فرصت نہیں ملنے والی، ملک الموت کو فرصت نہیں ملنے والی، ایک مرتبہ آپ آواز ملک کو پڑھ دے، یہ حقیقت ہے کہ اے دشمن حیدر تجھ کو، یہ حقیقت ہے کہ اے دشمن حیدر تجھ کو، ارے ماں کے قدموں میں بھی جنت، یہ حقیقت ہے کہ اے دشمن حیدر تجھ کو، ماں کے قدموں میں بھی جنت نہیں، مل کر درود پڑھتے جا آواز مل
والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس، مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس، نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے عباس، نہیں کہنا تیرا دستور نہیں، مطلب درود پڑھتے جب آواز بول سلام مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس، نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے عباس، سب کہے حسن میں اکبر کا نہیں کوئی جواب، سب کہے حسن میں اکبر کے نہیں کوئی جواب، علی اکبر کہے مجھ سے بھی ہنسی ہے عباس، علی اکبر کہے مجھ سے بھی ہنسی ہے عباس، اور جنگ سے روک کے بھائی کو یہ کہتے تھے حسین، جنگ سے روک کے بھائی کو یہ کہتے تھے حسین، کل ایمان کی قسم کل یقین ہے عباس، کل ایمان کی قسم کل یقین ہے عباس، اور جنگ کرنے کے لیے نیزہ و شمشیر تو کیا، عباس کے چاہنے والے ہونا مجھے نامہ پڑھنا ہے اور مسائل پڑھنے مجھے رہنا ہے آپ کو، جنگ کرنے کے لیے نیزہ و شمشیر تو کیا، جنگ کرنے کے لیے نیزہ و شمشیر تو کیا، اپنے ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے عباس، اپنے ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے عباس، اور آ رہی ہے در و دیوار سے، آگے آپ کیا کریں، آ رہی ہے در و دیوار سے خوشبو وفا، آ رہی ہے در و دیوار سے خوشبو وفا، ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہی ہے عباس، ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہی ہے عباس، فرمائش کا مطلب ہے ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، یہ داغ کلیجے کا، یہ داغ کلیجے کا مٹایا نہیں جاتا، ہم سے اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا کے لیے، اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا کے لیے،
اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا کے لیے، کیا لاش ہے فرزند اٹھایا نہیں جاتا، کیا لاش ہے فرزند اٹھایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر لاش علی اکبر پہ بندی موت کی ہچکی، لاش علی اکبر پہ بندی موت کی ہچکی، خط فاطمہ زہرا لاش علی اکبر پہ بندی موت کی ہچکی، خط فاطمہ زہرا کا، خط فاطمہ زہرا کا سنایا نہیں جاتا، شہ بولے کمر ٹوٹی سنبھالو ہمیں عباس، شہ بولے کمر ٹوٹی سنبھالو ہمیں اکبر، شہ بولے کمر ٹوٹی سنبھالو ہمیں اکبر، عباس صدا دے دے، عباس صدا دے دے، ہے جایا نہیں جاتا، عباس صدا دے دے، ہے جایا نہیں جاتا، اور شبیر نے ظاہر اولاد بیٹھے ہیں نا، بس ایسا ہوئیے گا کہ رواں اصغر کی ماں دعائیں دے جائیں، شبیر نے بے شیر کو دفنا دیا لوگوں، ارے شبیر نے بے شیر کو دفنا دیا لوگوں، وہ چاند کو مٹی میں، وہ چاند کو مٹی میں ملایا، ہمارے زمانے کے امام کا قول ہے کہ سلام ہو میرا اس جج پر کہ جس کا جنازہ میں زمین پر کھا، شیروں کی جگہ پر ہے، اتنے تنے شبیر پہ تھے تیر نمایا، انیس سو ہے زخم تنے پاس پر، زینب نکل حسین تڑپتا خشاب پر، زینب 19 اتنے تنے سر انگوش میں جگہ نہیں تھی، اتنے تیر تھے، اتنے تنے شبیر پہ تھے تیر، کہ ساتھ سب صبر کے میزان کو اس وقت تلیں گے، یہ بال تو بھیا تیرے لاشے میں کھلیں گے، کہ صدقہ آگے ایک کے بعد ایک شہید کا سر آیا، راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہجوم ہوا اور بیویاں اٹھی، بیمار استقبال کے لیے کھڑا ہوا،
اور دست کے اندر غازی عباس کا سر. میں جو جملہ دینا چاہتا ہوں بس وہ سنبھالنا، برداشت کرنا. جیسے ہی معلوم ہوا، بیویوں کو پتا چلا کہ عباس کا سر دشت میں آیا ہے، مل کر ساری بیویوں نے ایک ہی آواز دی، عباس ہماری چادر، عباس. ساری بیویوں نے کہا عباس ہماری چادر، عباس ہماری چادر. یہ وہ ہے عباس دوستو کہ جس وقت 5 منٹ، جس وقت شہادت نہیں ملی، زندگی میں کبھی موقع دیا، جس وقت پانی کا مشکیزہ لے کر عباس خیمے سے باہر نکل، کوئی جملہ ہے آپ کے لیے، خیمے سے باہر نکل. بچی نے بہت اصرار کیا، سکینہ چچا تمہارے ہوتے ہوئے مجھے پانی نہیں ملے گا. بہت شیعت عالم بچی، چچا تمہارے ہوتے ہوئے مجھے، سکینہ پیاسی مر جائے گی. کہا نہیں سکینہ، لاؤ مشکیزہ لے کر. سکینہ مشکیزہ لے کر، اب سکینہ کا قد دیکھو اور عباس کا قد. سکینہ مشکیزہ لے کر، عباس جھکے عباس اتنے جھکے مشکیزہ سکینہ گلے میں ڈالنا چاہتے. اتنے جھکے ہیں عباس کہ عباس کے ہاتھ سکینہ کے پیروں تک چلے گئے. مشکیزہ سکینہ نے گلے میں ڈال دیا. فاطمہ زہرا کی آواز آئی، عباس میرا سلام، آج تیرے ہاتھ سکینہ کے قدموں تک گئے ہیں نا. فاطمہ وعدہ کرتی ہے قیامت تک تیرا ہاتھ اونچا رہے گا، تیرے ہاتھ کا علم اونچا رہے گا. لے کر چلے، سکینہ کو بھی لیا. آئے دیکھا حسین، سکینہ چچا کو لے کر آئی ہو، سفارش کی ٹھیک ہے لے آئے. نہیں آقا، صرف پانی کی اجازت، پانی لے لیجیے. پانی لینے کے لیے جا رہے ہو لیکن مشکیزہ نیچے رکھ دو، اس لیے کہ پہلے ذرا زینب سے تو اجازت لے لو، بیویوں سے تو اجازت لے لو. سکینہ حسین کے پاس ہے، زینب کے خیمے میں عباس داخل ہوئے. کیسے ہی عباس داخل ہوئے، ایک مرتبہ زینب استقبال کے لیے کھڑی ہوئی. بھائی عباس خیریت تو ہے؟ سکینہ کے پانی لانے کی اجازت ملی ہے. کہا عباس ذرا زمین پر تو بیٹھ جا. عباس بیٹھ گیا زمین پر. عباس میں بہت چھوٹی تھی، بابا کی گود میں تھی. بابا مجھے کہا کرتے کہ زینب صبر کرنا، ایک دن آئے گا جب میرے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی، میرے سر سے چادر چھین لی جائے گی. میں کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہوتا ہو، کس کی مجال ہے جس زینب کے سر کی چادر چھینے. لیکن عباس اب یقین آ گیا، اب زینب کی چادر نہیں رہے گی. مگر عباس یہی ٹھہرو میں اپنی وعدہ کر کے مدینے سے چلی تھی. زینب باہر نکلی، اس خیمے میں آئی جہاں تمام بیویاں بیٹھی تھی. ہاتھوں کو جوڑ کر علی کی بیٹی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی بیویوں مجھے معاف کر دینا، مدینے سے چلتے وقت میں نے تمہاری چادر کا ذمہ لیا تھا، وہ ذمہ آج میں واپس لے رہی ہوں، اس لیے کہ اب زینب کی چادر کا محافظ جا رہا ہے. ایک مرتبہ عباس باہر آئے. دوستو مجھے مرثیہ نہیں پڑھنا، جب تک کے دریا پہ علمدار کے بعد مجھے مفہوم بند پڑھنے ہیں آپ کی خدمت میں اور زحمت کو ختم کرنی ہے. عباس کو تو اجازت ملی اجازت. دیکھو بتاؤ، ساتھ کے ساتھ سوچ کر بتانا کہ عباس گئے فرات میں، چلے آگے بڑھے. وہ سوکھی ہوئی مشق، چمڑے کی مشق جب ڈبائی ہے نا عباس نے، تو چمڑے کی سوکھی ہوئی مشق کا منہ نہیں کھلتا تھا. منہ نہیں کھلتا، چمڑے کی مشق کا منہ اتنا خشک ہو گیا تھا کہ پانی کے لگنے کے بعد بھی نہیں کھلتا تھا. عزادارو سوچنا سکینہ کے لب کتنے سوکھ گئے ہو گئے، سکینہ کے ہونٹ کتنے سوکھ گئے ہو گئے. مشکیزہ بھرا، چلے عباس چلے. پتہ نہیں ذہن میں لکھنے والے نے لکھا ہے، تدبیر نے لکھا ہے کہ عباس نے سوچا کہ جب میں فرات تک آیا تو فرات تو بڑی نزدیک تھی، آج خیمہ اتنی دور کیوں نظر نہیں آ رہا، اتنی دور تک آج خیمہ کیوں نہیں دکھتا. چلے جا رہے ہیں، شہادت نہیں پڑھی دوستو. ایک بازو شہید ہوا، جاؤ کربلا میں جا کے زیارت کرو اس مقامات کی، خدا تمہیں لے جائے. دوسرا بازو شہید ہوا، دانتوں میں دبائی. انصاف کے ساتھ بتانا
کہ جس وقت عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں لیا ہوگا لب در ہوئے ہوگے کہ نہیں ہوئے ہوگے، کتنا بچایا ہوگا عباس نے، اور یہ دعا کی تمنا تھی عباس کی۔ اور جید عالم نے کہا ہے کہ جب کبھی بھی جناب سیدہ زینب کے روزے پر جانا تو عباس کا واسطہ مت دے دو، عباس کا واسطہ دعا کے لیے نہیں دینا، اس لیے کہ جب کبھی جناب زینب کے روزے پر کوئی زوار جا کر عباس کا واسطہ دیتا ہے نا تو زینب کو اپنی چادر یاد آ جاتی ہے، زینب کو اپنی چادر یاد آ جاتی ہے۔ کیا کریں جیسے ہی عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں لیا لیکن لب خشک نہیں ہونے دی، کس طرح سے تھما ہوگا مشکیزے کو، اور مشکیزے کو تیر لگا۔ عباس ایک مرتبہ گرے، سوچ کر بتانا دونوں ہاتھ نہیں ہے غازی کے، دونوں ہاتھ نہیں ہے عباس کے، گھوڑے سے کیسے عباس زمین پر گرا ہوگا؟ یا پیشانی کے بل گرے ہوگے عباس، یا رخسار کے بل گرے ہوگے عباس۔ اور جیسے ہی صدا دی آقا میرا سلام، اور ایک مرتبہ حسین دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کر کہنے لگے عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میرے بچوں کو اب پانی نہیں ملنے والا، اب سکینہ کو تماچے لگیں گے۔ پہنچے، بس آخر جملہ ہے، پہنچے عباس کے قریب، حدیث کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عباس کے قریب جا کر کیا دیکھا؟ دونوں شانے کٹے ہوئے ہیں، علم اسلام زمین کربلا پر خون میں پڑا ہوا ہے۔ عباس ایک مرتبہ آنکھیں بند ہے، جیسے حسین نے جا کر کہا عباس آنکھیں کھولو، دیکھو بھائی آیا ہوا ہے، بھائی آیا ہوا ہے۔ عباس نے آنکھیں کھولی، زیارت کی، کہا آقا جب دنیا میں آیا تھا تو پہلی مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، دنیا سے جا رہا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کر کے جا رہا ہوں، بس ایک تمنا ہے باقی۔ کہا کیا عباس کیا تمنا ہے؟ کہا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا نا۔ کہا عباس اب ایک بات میری بھی مان لو۔ کہا کیا ہے آقا؟ کہا عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ کے تو پکار لو۔ ایک مرتبہ عباس نے دونوں پاؤں سمیٹ کے کہا نہیں آقا نہیں، میری ماں نے کہا تھا تو حسین کا غلام ہے، میرے بابا نے کہا تھا تو غلام ہے، میں تمہیں بھائی نہیں کہہ سکتا۔ پھر حدیث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عباس کے لب ہلے اور کہنے لگے آقا وصیت یہی ہے، وصیت یہی ہے کہ تسلیم میری بہنوں کو سب کیجیو آقا، ختم مجلس، تسلیم میری بہنوں کو سب کیجیو آقا، اور مادر اصغر کو میرا آخری مجرا کہنا کہ سکینہ کو تمہیں سونپا، آج اس میں نہ غصے کا اٹھانا کبھی للہ، آج اس میں نہ غصے کا اٹھانا کبھی للہ۔ آقا کہنا کہ پاس آپ کے یہ روح ہے عباس علی کی، غم ہوگا مجھے غم کا، خوشی ہوگی خوشی کی، بس بند سنو، تکلیف ختم ہوئی آپ کی، شہر رونے لگے، شہر رونے لگے، اور سخن لب پہ یہ لائے عباس کیا دخل سکینہ پہ جو ماں ہاتھ اٹھائے، پر شبر سے کہہ دو کہ تماچے نہ لگا، کیا دخل سکینہ پہ جو ماں ہاتھ اٹھائے، پر شبر سے کہہ دو کہ تماچے نہ لگائے، اور خونی سے کہو اس کو میرا سر نہ دکھائے۔ عباس تم تڑپو گے یا نہر پہ، میں تڑپوں گا رن میں، اور ننھا سا گلا ہوگا سکینہ کا رسد پہ۔ عباس تڑپ گئے، نہیں آتا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، سکینہ کا گلا رسد میں نہیں بن سکتا، اس لیے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ سکینہ میری بیٹی ہے نا، جب سکینہ کے گلے میں رسی بندھے، میری لاش پہ رسی بندھے گی، اس کے بعد سکینہ کو یا اللہ یا اللہ، خدا تجھے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول خدا تجھے واسطہ ان ہاتھوں کا سے جو ہاتھ پسے گردن بندھے گا، تجھے واسطہ اس ہاتھ کا کہ جن ہاتھوں نے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، تجھے واسطہ اس ہاتھ کا کہ جس ہاتھ سے حسین نے اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی،
تجھے واسطہ اس ہاتھ کا کہ جس ہاتھ سے حسین نے علی اصغر کے گلے سے تیر نکالے، تجھے واسطہ ان ہاتھوں کا جن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی۔ خدا بندہ یہ گنہگار مار تیری بارگاہ میں اس مجلس عزا کے بعد عباس کا واسطہ مخصوص دے کر تجھ سے دست پر دعا ہے، خدا بندہ ان ہاتھوں کو سوائے تیرے اور آل محمد کے کسی کا محتاج نہ کر۔ خدا بندہ ہماری اس قلیل عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما دے، ہمارے گریہ کو کربلا اللہ تک پہنچا دے، ہمارے آنسو کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ دے دے۔ خدا بندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اسی وقت مجلس ختم ہو ہم اٹھے زیارت کے لیے اور میں اٹھوں، اسی وقت ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ معاف، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ سکرات کی مشکلات کو آسان کر دے، قبر کے فشار سے بچا، عالم برزخ کی سختیوں کو آسان کر دے۔ خدا بندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بڑی روشنی میں بڑے اجالے میں تو نے رکھا ہے، قبر کی پہلی رات آل محمد کی محبت میں اس اندھیری قبر کو منور کر دے۔ خدا بندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وہ قبریں جو جنت المعلیٰ اور جنت المکی میں ویران کر دی گئی ہے، خدا بندہ اس میں جلد سے جلد روز تعمیر ہوتا ہے۔ مراج تقلید جہاں جہاں ہے خدا بندہ، علماء دین طالب علم جہاں جہاں ہے ان کو اپنی حفظ و امن و امان میں رکھنا، مقدس روزوں کی حفاظت فرمانا، جو زیارتوں کے لیے گئے ہوئے عمروں کے لیے گئے خدا بندہ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کو خیر و عافیت سے تمام زیارتوں سے مشرف فرما کر اپنے وطن خدا بندہ واسطہ محمد و آل محمد جن کے گھر جوان ہیں ان کو علی اکبر کا واسطہ ان کو خوشیاں نصیب فرما، ہمارے بچوں کو علم عمل میں ترقی عطا فرما، ہمارے بوڑھوں کو خدا بندہ صحت مندی کے ساتھ پورے وقت عطا فرما، جو بیمار ہے بیمار کربلا کا واسطہ ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ مخصوص طور کے اوپر آج ایک ہسپتال میں ہم نے حسین کے عزادار کو دیکھا، کیا نام تھا ان کا؟ نہیں، جو بیمار تھے جب ہم بچی کو دیکھنے گئے اس کے پاس آئے جناب یوسف بھائی حافظ، خدا بندہ کو شفاء کامل عطا فرما۔ میری بچی معصومہ بیمار ہے، خدا بندہ تجھے واسطہ صدیقہ فاطمہ زہرا کا واسطہ جلد سے جلد شفاء کامل عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد خدا بندہ وہ اتحاد پیدا کر دے ہمارے میں ایک کہ خدا بندہ کوئی کہہ نہ سکے کہ اس میں کوئی نہ اتفاق کیا، حسین کے ماننے والے ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، اس نے تو اپنے دشمن کو بھی گلے لگا دیا، اس کے بعد میں تو دشمن کو جامع شیری کہنے لگا۔ اور جیسا میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ کردار سے پھیلا ہوا اسلام ہے، کوئی تلوار سے نہیں پھیلا ہے، وہ اخلاق اور اس کردار کو ادا کر دیں کہ جو کردار ہے آل محمد، جو اخلاق پاک ہے۔ خدا بندہ واسطہ محمد و آل محمد کا کیا اس سے بڑھ کر کسی نے کہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ حسن حسین کا وضو غلط ہو سکتا ہے کرنا، لیکن کیا انداز ہے تربیت تعلیم کا تو ہمارے پاس نہیں ہونا، وہ ہوتا ہے دیکھنے والے کا وضو دیکھ کر کہتے بھائی تو ہمارا وضو دیکھ، تو ہمارا کہاں ہے وہ جذبہ ہمارے پاس، کہاں ہے وہ حکمت و طاقت ہمارے پاس کہ ہمارا دشمن ہمارے پاس آئے اور ہم اس کے لیے دسترخوان بھی چاہتے ہیں اور آنے والا یہ کہے کہ شاید تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ میرا چوتھا امام نے کہا میں نے پہچانا، میں کون ہوں؟ میں کہا تو میرے اکبر کا قاتل ہوں، تو میرے بھائی اکبر کا قاتل ہوں۔ کہ پھر آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، کہ تعجب کی کیا بات ہے، کربلا میں تو میزبان کا ہم مہمان تھے، آج تو مہمان ہے ہم تیرے میزبان۔ اب یہ جذبہ اور یہ نظر، لیکن دوستوں کے غلاموں کی زندگی کو پڑھو تو اس کی قوت اور اس کی سلیل آپ کا بہت شکر گزار ہے علماء کرام کا کہ جنہوں نے اتنی زحمت فرمائی، اتنی دیر تک دعا کرے کہ پروردگار رب العزت ہماری تمام عبادتوں کو قبول کر لے، ہوتا ہی ہو اس کو معاف کر دے، اس امام بارگاہ کو، اس قوم کو، اس جماعت کو پروردگار ایک بنا اور ایک بن کر زندہ رہنے کی، ایک دوسرے کا بازو کاٹنے والا نہیں، بازو میں ہمت دینے والا بنا دے۔ مالک مجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بچوں کو وہ ذہن عطا فرما کہ جو ذہن کے بعد آل محمد چاہتے ہی ہمارا جو کچھ ہے اس دل کو پروردگار خدا بندہ یہ دل حسین پر پیر ہے کہ تم سے پیر مانگے، ہاتھوں کو جوڑ کر بڑا مقدس مہینہ ہے، حضور کا مہینہ ہے، حضور کے صدقے میں سب کچھ ہے، لیکن حضور جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، حضور جس کے لیے سجدے کو طول دیتے تھے، جس کو سینے سے لگاتے تھے۔ میں نے جملہ بھی کہا کہ
وہ یہ حسین کا ذکر ہے کہ جو حسین رسول کی آغوش سے زیادہ تو حسین کے سینے پہ چلا دیتا ہے، حسین کے سینے پہ زیادہ رہا ہے حسین. پروردگار تجھے واسطہ اسی حسین مظلوم کا واسطہ، اس کے بیمار فرزند کا واسطہ، اولاد زہرا کا واسطہ. خدا بندہ میں نماز وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا. کوئی کہہ نہ سکے کہ حسین کا ماتمدار ہے اور نماز قضا کرتا ہے. بے نمازی تو بہت دور تھی، نماز قضا کرتا ہے یہ کوئی نہ کہہ سکے. تو کوئی کر کے اس بات کا عزم کر لینا، ایمان کی دولت سے خدا آپ کو نوازے. مالا مال کرتے ایمان کی دولت جو یہاں بھی کام آئیں گی. ایک سورہ فاتحہ کی زبان سے ان تمام علماء کرام کے لیے جنہوں نے بھاؤنگر کی زمین پر بڑی خدمات کی. میں بالخصوص اللہ حاجی غلام علی حاجی اسماعیل کا نام لے لیتا ہوں. خوجا سمجھ کے نہیں لیتا ہوں دوستوں، میں اس لیے نام لیتا ہوں کہ اگر کبھی آپ کو مل جائے کہ جس نے اپنے زمانے میں 400 کتابیں لکھی ہیں اور اس کے بعد اس قوم کے لیے اور مذہب تشیع کے لیے جو خدمات دی ہیں، خدمات کا جواب نہیں ہے. اور دیگر علماء نے جنہوں نے بھی خدمات دی، بڑی خدمات ہے ان کی، ان سب کے لیے جنہوں نے امام بارگاہ کی تعمیر میں ہاتھ بٹھایا ہے، ان سب کے لیے، تمام مومنین کے اموات کے لیے، آپ کے اموات کے لیے، میرے اموات کے لیے، سب کے لیے مل کر ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. مرحوم حسین علی ابراہیم بھائی مجاہد اور مرحوم علی جعفر علی بھائی وکیل نے کل مومنین اور مومنات کی گناہ ثواب مانگے. فاتحہ.